बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज एक मरहला इंतकाल इक़्तिदार का पूरा हुआ जिसमें स्पीकर मुंतखब हुए, डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। हम नंबर्स में नहीं जाते, ज़ाहिर है जो अक्सरियती जमात है उसने अच्छा नंबर ले लिया और अपना कैंडिडेट उनका कामयाब हो गया। बड़े दिलचस्प मनाजिर भी इस दौरान देखने को मिले। कहीं ज़रदारी साहब के कदमों में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन देखे गए और कहीं पे खान साहब की जो तस्बीह है उसके दाने तेज़ी तेज़ी से गिरने शुरू हो जाते थे और वो परेशान भी हो जाते थे। इसलिए कि ये जो इंतखाब था जो जीता है बिलाखिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने, इसके बहुत से मरहले और इससे पहले भी ये कहा जा रहा था कि टफ कंपटीशन होगा, बल्कि आपने देखा कि हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात भी पीटीआई की तरफ से आयद हो चुके थे। ये जो आज का इंतखाब था ये क्या आज ही तक महदूद रहेगा? यानी ये जो टेंशन है, नहीं, अगले 5 साल में अल्लाह करे कि ये असेंबली चले, ये मराहिल शायद बारहा देखने को मिले कि चूंकि हुक्मरान जमात जो होगी उसके पास उतना बड़ा नंबर नहीं है कि वो बात कर सके या अपनी कानून साजी के लिए चल सके, सेनेट उनके पास नहीं है। किस तरह से वो आगे चलेंगे, इसीलिए शायद इमरान खान साहब काफ़ी परेशान भी हैं। बहरहाल उनको मुबारक हो कि उनकी जमात का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गया है। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो अपोजिशन इत्तेहाद की है। अपोजिशन इत्तेहाद में आज बिलावल साहब ने भी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का कैंडिडेट हम चेंज कराएंगे अपोजिशन से, यानी शहबाज शरीफ की जगह कोई और हम लेके आएंगे। अगर ऐसा होता है तो पीपल्स पार्टी साथ है, वरना नहीं। एक शर्त आयद कर दी गई है, क्या ये शर्त तस्लीम कर ली जाएगी नून की तरफ से? क्या पीपल्स पार्टी उनके नुमाइंदे को वोट डालेगी? आज जो वोट है वो मिला है स्पीकर की नशिस्त के लिए जनाब खुर्शीद शाह साहब को, ये भी एक अहम सवाल है और ये अपोजिशन कैसे आगे चलेगी इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ ऐवान के अंदर आज एहतजाज हुआ, भरपूर एहतजाज हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि परसों जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास था उसमें जनाब शहबाज शरीफ साहब पे बहुत तनकीद की गई कि उनके रहनुमा, उनके भाई, उनके कायद जेल में हैं और कोई आवाज़ जो है वो प्लेटफॉर्म से, अपोजिशन के नेशनल असम्बली के प्लेटफॉर्म से नहीं आ रही। एहतजाज भरपूर था या नहीं था, अंदर और बाहर, इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे। जरदारी साहब के दस्तेराज तनवर मजीद साहब आज उनके अपने बेटे समेत गिरफ्तार हो गए। दबाव इस पे भी, इस मामले पे भी बढ़ गया है जरदारी साहब के ऊपर, इस पे भी बात करेंगे। और फिर खान साहब पे भी 62-63 के लिए एक जो बेंच है वो तश्कील हो चुका है। होने क्या जा रहा है? बहुत दिलचस्प मामलात हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। बहुत हमारे पास आज साहिबुर राय पैनल मौजूद है, बहुत तज्जिया कार भी बहुत माशाल्लाह जनाब उवैस तौहीद साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरमा ज़रताज गुल साहिबा, एक तो इनको मुबारक हो, ये ख़वातीन के लिए तो बहुत अच्छी बात है, ये जीत के आई हैं और बड़ा मुकाबला जीत के आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़रताज और मुबारक हो आपको। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब सेनेटर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, इनसे भी बात करेंगे सर। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे बहुत मोहतरम बड़े अरसे के बाद कायरा साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले कायरा साहब आपसे शुरू करती हूँ, फिर मैं उवैस साहब के पास जाऊँगी। आज आपने भी देखा, आप भी पार्लियामेंट में ही थे, क्या होता रहा और कितनी टेंशन थी और ये टेंशन बढ़ेगी या कम होगी? आज बाज़ार को ऐसी ख़ास टेंशन नहीं थी। हुकूमती जमात को टेंशन, जो अक्सरियती जमात इस वक्त है उनको टेंशन इस वक्त ज़रूर थी कि ये मरहला अगर खुर्शीद शाह साहब जीत जाते तो उनके लिए इससे अगला मरहला जो वज़ीर आज़म का इलेक्शन है वो बहुत मुश्किल हो जाता या उसमें कई सारे चैलेंजेस आ जाते, लिहाजा उनका परेशान होना फितरी था। लेकिन आपने मुतालबा इतना बड़ा रख दिया कि अब शहबाज शरीफ साहब की अब तो नया इंतखाब तो वज़ीर आज़म का होगा ना, उसके लिए नंबर गेम, क्योंकि वो तो होता ही बाई डिवीजन है तो उसका नंबर गेम तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट क्लियर है। लेकिन हमारा मुतालबा, हमने कोई स्पीकर के इलेक्शन के ऊपर नहीं, 3 दिन पहले हमने ये बात कन्वे कर दी थी कि हमारे मियाँ साहब के नाम पर रिजर्वेशन है, लेकिन हम इस इत्तेहाद में शामिल हैं। जो इस वक्त हमारा एक आपस में एडजस्टमेंट है कि हम मुस्लिम लीग के किसी भी कैंडिडेट को वोट देने को तैयार हैं। वो एक पर्सनलाइज्ड इशू है, तो हम समझते हैं कि अगर मुस्लिम लीग इसको देख ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन आज उन्होंने बगैर किसी शर्त के और हमारी इस शर्त के बावजूद उन्होंने वोट दिया, वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। अच्छा, तो इसका मतलब है कि कल तक आपका भी ये जो मुतालबा है तब्दील हो सकता है या नहीं? मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने जो हमें उन्होंने अच्छा जेस्चर दिया कि हमने कहा हम नहीं दे सकेंगे अगर आप चेंज नहीं करते, और उनके लिए भी मुश्किल है, कोई आसान नहीं है कैंडिडेट चेंज करना। इसके बावजूद उन्होंने ये फैसला किया कि वो शाह साहब को वोट देंगे।
اور اس سسٹم کو لے کے آگے چلیں گے تو ہم ان کے لیے اس کے لیے ان کا شکر گزار. اچھا پھر چلتے چلتے ملک صاحب آپ جو شرط ہے اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے؟ مان لیں شرط کیا فرق پڑتا ہے؟ جیتنا تو آپ کے کینڈیڈیٹ نے نہیں ہے ایز پرائم منسٹر. دیکھیے یہ فیصلہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے نفیسہ شاہ صاحبہ کے ساتھ تھا تو انہوں نے بھی کہا کہ ابھی یہ بات چل رہی ہے, ہم نے بھی کوئی حتمی فیصلہ اس پہ نہیں کیا ہے, اور اسی طرح ہماری بھی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے وہ بیٹھے گی اور اس پہ مشاورت ہوگی اور پھر کچھ فیصلہ کیا جائے گا. تو میں تو اس حیثیت میں نہیں ہوں کہ یہاں پہ بیٹھ کے ٹی وی پروگرام پہ آپ کو بتا پاؤں کہ اس کا کیا جواب ملے گا. ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اس وقت جو ہمارا الائنس یا جو بھی ایڈجسٹمنٹ یا جو بھی آپ لفظ استعمال کرنا چاہیں, ہم سارے جو ہیں اس الیکشن میں جو کچھ ہوا, جس طرح دھاندلی کی گئی, جس طرح الیکشن اور ووٹ چوری کیے گئے, ہم سب پوری تمام اپوزیشن کی پارٹیز اس بات پہ متفق ہیں اور یہی ہمارے اتحاد کی بنیاد ہے. لیکن یہ تمام کانورسیشن بھی تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے ان کا ریزرویشن بھی سمبولک ہو, وچ از اوکے, اور وہ ڈسکس ہو جائے گا, لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ اس وقت پارٹی کے جو صدر ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں, اور جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اس اتحاد کی سے تعلق رکھتی تھی وہ تمام انہی کی زیر سرکردگی, انہی کی لیڈرشپ میں ہوئی ہے. تو اگر اعتراض کو بہت زیادہ گہرا ہوتا جیسے یہ کہہ رہے ہیں سمبولک ہے تو شاید وہ بھی آگے نہ بڑھ پاتی, لیکن بڑی ہے. اور ہمارا تو بڑا, ہم نے آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں بھی ہم سمجھتے ہیں خورشید شاہ صاحب بہترین اسپیکر ثابت ہوتے, وہ ہمیں آڑے ہاتھوں بھی لیتے ہیں. وہ رضا ربانی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں, ان کو بھی ہم نے سپورٹ کیا تھا. تو کچھ ایسے اشخاص ہیں پیپلز پارٹی میں جن کی بڑی پرانی روایت ہے, جمہوری روایات ہیں, اور انہوں نے پارٹی سے بھی بعض دفعہ ٹکر لی ہے, اور ان کی سپورٹ تمام سیاسی جماعتوں اور ہر جمہوریت پسند ذہن کو سپورٹ. اب یہ جمہوریت پسند, اور چونکہ 1 پوائنٹ ویسا میں ذرتا, چونکہ آپ حکومت ہیں اب تو آپ کو آخر میں, ورنہ آپ سے ہی آغاز کرتے, آپ خاتون بھی ہیں, ہمارے لیے محترم بھی ہیں. یہ جو ابھی صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں آپ کو یہ اپوزیشن الائنس چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لمبے عرصے تک؟ دیکھیے عددی لحاظ سے تو بہت ہی مضبوط جب دیکھیں ہم اپوزیشن کو, لیکن ویسے بکھری ہوئی لگتی ہے, اور سب کے انٹرسٹ ہیں اور سب کی ریزننگ اور لاجک ہے. اور آج ہم نے دیکھ بھی لیا, آپ بھی وہاں پہ تھیں اور ہم نے بھی دیکھا کہ جب ایک بختر بند گاڑی والا نیریٹو چیخ و پکار کر رہا تھا اور مریم اورنگزیب صاحبہ بہت جذباتی انداز میں اس کو لیڈ کر رہی تھیں, رانا ثناء اللہ بھی وہاں پہ تھے, شہباز شریف صاحب اپنے دھیمے انداز میں جب چلے, تو ہمیں 2 نیریٹوز نون لیگ کے جو ہم جس پہ چرچا کرتے رہے ہیں وہ نظر آئے. اور ساتھ میں ہم نے ایک خوشائن بات دیکھی, بلاول وہاں پہ مستقل بیٹھے رہے ہیں. بلاول زرداری صاحب اور یہ بالکل اس سے الگ تھے. تو جو احتجاج کا انداز نون لیگ کا ہے یا جو بھی ان کا ایک نیریٹو ہے, اس کو اس سپورٹ نہیں ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی سے. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ جب پرسوں وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا جس میں عمران خان صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان مقابلہ ہوگا, تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ دے. اچھا. اور یہی نون لیگ کے کچھ لوگ جو ہیں ان کے اندر بھی یہی بات ہے. پہلے تو یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے, مطلب یہ شرط ظاہر ہے بلاول صاحب نے خود کہا ہے, ان کی بائٹ بھی موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم چینج کرائیں گے کینڈیڈیٹ. نہیں, وہ دیکھیں کینڈیڈیٹ اگر آپ ویسے دیکھ لیں قومی اسمبلی کا اسپیکر بھی مجھے اسد قیصر صاحب جو ہے اللہ وہ ان کو اور عقل و دانش دے اور وہ اچھی طرح چلائیں, وہ اسٹیچر نہیں ہے جو ہم نے ماضی میں دیکھا, فہمیدہ مرزا صاحبہ کا دیکھا, اور اس سے پہلے فخر امام صاحب کا ایٹیز میں دیکھا, صادق صاحب, تو خیر وی کین ڈیبیٹ. لیکن میں ایک یہ کہہ رہا ہوں کہ کے پی کے اندر اسپیکر رہنا اور یہاں اسمبلی کا بڑی بات ہوتی ہے, جبکہ اتنا آپ کا ایک you're walking on a tight rope, تو اس وقت یہ میرے خیال مشکل ہے. اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب کا دیکھیں, شہباز شریف صاحب وہ بھی پنجاب کی حد تک رہے ہیں زیادہ, ان کو بھی نیشنل پولیٹکس کا تو اتنا زیادہ نہیں تجربہ. آج آپ دیکھیں اسما کہ نون لیگ میں مختلف لوگوں سے آپ کی بات بھی ہوتی ہے, ہماری بات بھی ہوتی ہے, اس کے اندر ایک خاص ایک فرق ہے. ایک طرف ہوتا ہے کہ ہم شیڈو گورنمنٹ بنائیں گے, ہم کنسٹرکٹیو اپوزیشن کریں گے, وہ لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا مائنڈ سیٹ ہے, بالکل ہم جو ہے ایک پازیٹیو طریقے سے آگے چلیں گے. لیکن ساتھ ساتھ میں دوسری طرف ہے جو پرسوں پارلیمانی کمیٹی جو آپ ابتدائی میں کہہ رہے تھے, جہاں پر کھل کے بات ہوئی ہے, جو جمہوری انداز بھی ہے, لیکن اس کے اندر وہ آج ہمیں لگا. اچھا جو آپ کو ایک اور لگا
وہ زرتاج ہم نے دیکھا خان صاحب کی تسبیح کے دانے تیزی تیزی سے گر رہے تھے, وہ نظر آ رہے ہیں پارلیمنٹ میں, اچھی بات نہیں ہے. ہم بلکہ گیلری سے دیکھ رہے تھے. 2013 سے 2018 میں خان صاحب نہیں آئے ہیں, بلاول وہاں پر ہے, بہت اچھی بات ہے. وہی میں, یہ پارلیمنٹ میں ہر روز دیکھنے کو ملے گا مختلف قانون. نمبر کا مسئلہ ہے, سینٹ آپ کے پاس نہیں ہے آلریڈی, یہاں پہ بھی نمبر آپ کو پورا کرنا پڑے گا آگے جا کے, کیسے چلے گا یہ؟ ایک تو تھینک یو اسما فار انوائٹنگ می. تسبیح کے دانے ہوں یا ہماری اپنی پروگریس ہو, وہ تو خان صاحب کا پرسنل معاملہ ہے اور پڑھنی بھی چاہیے. ہمیں تو ان سے بہت ہمیں کوئی اعتراض نہیں, پڑھنی بھی چاہیے, بہت اچھی بات ہے. لیکن میں فرسٹ ٹائم پارلیمنٹیرین بنی ہوں, میں خود الیکشن جیت کے آئی ہوں اویس خان لغاری کو اور دوست محمد کھوسا کو ہرا کے, اور مجھے ایک پلیٹ فارم دیا گیا ہے اور میں فرسٹ ٹائم آئی ہوں. اور میرے سمیت جتنے بھی فاروق حبیب ہو گئے, حماد اظہر ہو گئے, یا پھر علی امین گنڈا پور جو فرسٹ ٹائم اس پارلیمنٹ کا حصہ بنے, ایون کہ بلاول بھٹو زرداری. میں ینگسٹرز کا رول دیکھنا چاہتی ہوں, اور پرانے لوگ جو وہاں سے چلے گئے ہیں, مجھے پرانے لوگوں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ایک کوئی نہ کوئی چینج ضرور آنا چاہیے تھا. اور میں 2 دن اب اس پارلیمنٹ کا حصہ بنی ہوں, میں پیچھے بیٹھ کے دیکھ رہی تھی آج جس طریقے سے میں سمجھتی ہوں کہ خورشید شاہ صاحب بہت اچھے پارلیمنٹیرین اور بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں. میں تو اب ان کو دیکھنے کا موقع ملا ہے. اسد کیسر صاحب کے مقابلے میں یا ان کے برابر کا ہی ایک مقابلہ سمجھ لے وہ تھا. اس وقت بھی لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم ڈرے ہوئے تھے, ڈرے ہم بالکل نہیں ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں تو بڑی اچھی ٹریڈیشن بنی ہے کہ نہ جتنے ووٹ تھے اپنے اپنے اس کے 176 تھے, اور وہی آپ لوگوں نے نہ کوئی ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے, نہ کوئی ایک دوسرے کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے, نہ کوئی اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھے گا تو خوشی ہوگی. ان کو بھی خوشی ہوگی, ہمیں بھی خوشی ہوگی کہ چلو سٹارٹ بڑا اچھا ہو گیا. اس کے بعد جو ان کا اپوزیشن کا ایک رول تھا, ایک تو مجھے اپوزیشن کہتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے. 21 سال ہم نے جدوجہد کی ہے, 2 پارٹیاں جو بار بار اس پارلیمنٹ کا حصہ بنی, آج ایک تھرڈ پارٹی یہاں پہ آئی ہے, اور اس میں انہوں نے جو کچھ کیا یہ ان کا رائٹ تھا, کیونکہ وہ آخر اپوزیشن ہے. وہ اگر اپنے لیڈر کے لیے دکھ رکھتے ہیں تو ہم تو ان کی محبت میں رکھنا نہیں ڈال سکتے ہیں, لیکن لگ ایسا رہا تھا جیسے پریشرائزڈ اپوزیشن تھی, وہ کرنا نہیں چاہتے تھے. لیکن جو ان کے اوپر شاید وہ تنقید رہی ہے جس طریقے سے کہ اس دن جب وہ اوت لینے آئے تو کوئی ریزسٹنس نہیں شو گئی. مجھے لگتا ہے کہ اس پریشر کے اندر زیادہ کیا گیا, کچھ خواتین بہت آگے آگئی تھی. میں شہباز شریف صاحب کو اس اسٹیچر کا نہیں سمجھتی ہوں, گے بڑے لیڈر, میں اس اسٹیچر کا نہیں سمجھتی ہوں کہ وہ عمران خان کے مقابلے میں آ کے الیکشن لڑے. خورشید شاہ کو میں پھر بھی یعنی وہ بلاول لڑ لیں, مطلب نہیں, بلاول کو میں نے نوٹس کیا. دیکھیں بلاول کو بھی گرو کرنے کا حق ہے, مجھے بھی گرو کرنے کا حق ہے. بے شک وہ بے نظیر بھٹو کے بیٹے ہیں, لیکن وہ خود بھی سیکھیں گے, خود بھی ینگسٹر ہے. زرتاج نے جس طرح آیا پتہ چل رہا ہے سیاسی سوچ ہے, درار کو مزید گہرا کرنے, 2 بڑے جائنٹس کو گرا کے آئی ہے, پھر ظاہر اتنا. اصلا میں بات پتہ کیا کہنا میں یہ کرنا چاہتی ہوں, میرے سامنے تھے اور میں دیکھ رہی تھی ان کا, میں پیپلز پارٹی کا رول بھی دیکھ رہی تھی, میں پی ایم ایل این کا رول بھی دیکھ رہی تھی. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں سیگریگیٹ نہیں کر سکے, بڑی اچھی سیگریگیشن تھی. صاف نظر آ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کس طریقے کی پالیٹکس کرے گی, اس کو اپنے سندھ کا بھی اندازہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ گورنمنٹ کرنی ہے, اور پی ایم ایل این کا بھی اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے کس طریقے سے گورنمنٹ کرنی ہے. سب یہ بات میں بریک کے بعد میں نے بات کرنی ہے. چھوٹی سی بات کرتا چلوں ذرا. سندھ گورنمنٹ ہم نے تب بھی کی جب یہاں پہ مسلم لیگ کی گورنمنٹ تھی اور ہم ہوسٹائل تھے, تو ہمیں سندھ گورنمنٹ چلاتے ہوئے کوئی پرابلم اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم کوئی ان کو پلیز کرنے کے چکر میں ہوں. لیکن یہ بات درست ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے ایکسپیرینس سے ہمیشہ ایک رسپانسیبل اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو, ہم کوشش کرتے ہیں. بھلے ہم پہ آپ بھی الزام لگاتے رہے, میڈیا والے بھی, باقی بھی جی بھر کے آپ پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے, چھوڑیے. 2014 میں جب ہم نے کیا تو یہ بھی ہمیں گالیاں دیتے تھے اور آپ بھی کوئی کمی نہیں رکھتے تھے, لیکن ہم اس وقت بھی سسٹم کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور اب بھی ایک تعطل پیدا ہونے کا امکان پیدا ہوا, ہم آگے بڑھے. اس میں مسلم لیگ نے بھی بڑا کنسٹرکٹیو رول ادا کیا, باقی دوستوں نے بھی, کہ پارلیمان کے اندر جانا ہے, پارلیمان سے باہر نہیں. یہ بہت بڑا فیصلہ تھا, حالانکہ پاپولر پالیٹکس نہیں ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ مشکل کام ہے. لوگ کہیں گے فرینڈلی, اگر ہم چاہتے تو یہ پارلیمان پیدا ہونے سے پہلے, یہ اسمبلی پیدا ہونے سے پہلے مر جاتی. اتنی بڑی تعداد میں لوگ اگر پارلیمان میں نہ جانے کا فیصلہ کر لیتے, صحیح بات, 150 یا اس وقت 120 یا 19, تو یقیناً اس پارلیمنٹ کا وجود مشکل ہو جاتا. تو ہمارا سوال سمپل یہ ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو چلتا دیکھنا چاہتے ہیں. ہم سب نے ان کے لیے
गुड विशेस का इजहार किया है। हम चाहते हैं कि वो जो एजेंडा लेके चले हैं बिल्कुल, और वो तब्दीली उसको लेके पूरा करें, और बिल्कुल उनकी किसी भी लेजिस्लेशन को जो प्रो पीपल होगी, प्रो पाकिस्तान होगी, फॉर वेलफेयर होगी, उसको ना कभी पहले सपोर्ट ब्लॉक हुआ करेंगे ना आप। पहले। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक लूं, लेकिन जो भी ज़रताज ने बात की, बहुत से नए लोग आए हैं तो तब्दीली, और एक नए लोगों में से कल इमरान अली शाह साहब का भी केस आया था, ये एक टेस्ट केस बन जाएगा पीटीआई के लिए, उस पर भी हम बात करेंगे ब्रेक के बाद, और फिर साथ में ये भी हम बात करेंगे कि कप्तान को हर गेंद पे छक्का लगाना पड़ेगा। ब्रेक के बाद आपने भी अपनी ज़ाहिर है कि जो पीपल्स पार्टी जैसा सोचती है, उन्होंने कहा कि चीज़ों को आगे बढ़ना है, इसलिए हम साथ खड़े हैं। अमीर मुसद्दिक मलिक साहब, आज हम देख रहे थे इमरान अली शाह साहब का, मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि वो न्यूली इलेक्टेड यंग और डॉक्टर, और उन्होंने जिस तरह से एक पिटाई की एक आम आदमी की, तो ये एक बहुत बड़ा तब्दीली कैसे, ये तो जगह जगह जो है तनकीद का सामना करना पड़ सकता है पीटीआई को। मेरे ख्याल में ये तनकीद तो होगी जब आप आवाम की नज़र में आ जाते हैं, और बिलखसूस जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो आपको 2 मरतबा सोचना पड़ता है। और वो हज़रत अली का भी आपको वो मामला याद है जो उन्होंने तलवार फेंक दी थी, वो इसी वजह से कि जब आप ताकत में आ जाएं और हुकूमत में आ जाएं तो वैसे ही इंसानियत के फ्रेमवर्क के अंदर भी आप इस तरह की कोई हरकत नहीं कर सकते, कानून के लिहाज से भी नहीं कर सकते, मगर जब आप ताकत में आ जाएं तो फिर आपको 2 मरतबा सोचना पड़ता है कि मैं क्या करने चला हूँ। मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमारी सियासत में से रवादारी जो है वो बहुत कम हो गई है पिछले 5-6 साल जो मैं सियासत में आया हूँ, मैंने तो यही देखा है। और ओए तोए की सियासत और सख्त कलामी और गाली गलोच, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके असरात ऐसा नहीं होता कि एक दिन आप स्विच ऑफ कर दें। आप कहें कि हम जलसों में तो ये हमने गुफ्तगू कर दी, और फिर आपने उसके असरात देखे, पार्टी के जलसों में भी देखे, मुख्तलिफ पार्टियों में देखे। जिस पार्टी में ज़्यादा सख्त कलामी हो रही थी वहाँ पे आपने ज़्यादा धक्कम पेल देखी, वहाँ पे आपने ज़्यादा लड़ाइयाँ देखी। हमारी पार्टी में भी कुछ लोग सख्त कलामी करते हैं, मैं उसको भी सपोर्ट नहीं करता। और मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि मगर जब आप ये रवैया जब आप इनकलकेट कर दें और जब उसके अंदर एक एक्सेप्टेबिलिटी आ जाए कि टॉप के लोग भी, तो फिर उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप एक शख्स को बोलें। अब मैं बुरा मत मनाइएगा, मैं ज़्यादातर तो नाम नहीं लेता, मगर खान साहब ने, आपको याद होगा, एक MNA को थप्पड़ मार दिया था क्योंकि वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। नहीं, वो इलेक्शन के दौरान एक साहब थे, वो जो भी कैंडिडेट थे, हाँ। तो उनको, तो फिर अगर खान साहब ने उनको थप्पड़ लगा दिया था तो इन्होंने भी तो थप्पड़ ही लगाए हैं। तो ये रवैये जो हैं, मैं कह ये रहा हूँ कि ये इनकलकेट करते हैं, ये स्प्रेड आउट करते हैं, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और अगर अब मेरे ख्याल में पार्टी जो है वो बदलेगी अपने। लेकिन कायद साहब, ये तो अच्छी बात है ना कि देखिए, पहली बार ये भी है कि 118 नए चेहरे भी आए हैं, तब्दीली की बातें भी हो रही हैं, और एक प्रेशर भी है इमरान खान साहब के ऊपर, उनकी जमात के ऊपर, कि उन्होंने वादे बहुत बड़े बड़े किए, उनको पूरा करना पड़ेगा। अपोजिशन क्या किरदार अदा करेगी उन वादों के लिए खास करके? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो वो कंस्ट्रक्टिव काम लेके आएंगे, अच्छा लेजिस्लेशन लेके आएंगे जिस पे अपोजिशन को वो एतमाद में लेके चलेंगे, तो यकीनन अपोजिशन सपोर्ट करेगी। अपोजिशन इस मुल्क के हालात को बेहतर करना चाहती है, ख़राब नहीं करना चाहती। अब ये डिपेंड करता है कि हुक्मरान जमात अपने आप को कितनी तेज़ी से तब्दील करती है। एक एग्रेसिव मोड से निकल के एक स्टेट्समैनशिप का रवैया इख्तियार करना ज़रा मुश्किल काम होता है। देखना है कि वो कितनी जल्दी इख्तियार होता है। एक बात याद रखिए, हम यहाँ बैठे हुए अखलाक, किरदार, बड़े असूलों की बातें, नॉर्म्स सब दिखा रहे हैं, अब ह्यूमन राइट्स, बहुत अच्छी बात है, मैं भी इसके साथ हूँ, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये भी एक हमारी सोसाइटी की हिस्ट्री है, पूरी सोसाइटी की। हमारी सोसाइटी की बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी में वो लोग ज़्यादा एक्सेप्ट होते हैं जो बदतमीजी करते हैं, जो तल्ख बोलते हैं, जो एक दूसरे की हजीमत करते हैं, उसको बेइज्जती करते हैं। आपके फील्ड में भी जो बंदा लोगों की पगड़ियाँ ज़्यादा उछालता है, जो तल्ख बोलता है, जो इंसल्ट करता है, ज़्यादा मोतबर गिना जाता है। मेरे फील्ड में भी ऐसा है। वो लीडर ज़्यादा कामयाब होता है जो बदकलामी करता है, जो तल्ख बोलता है। नहीं, मगर इसी इलेक्शन मुहिम में बिलावल साहब ने जो की, लोगों ने नोटिस किया। क्यों नहीं, लोगों ने नोटिस किया, मैं वोटर्स की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें उठा के, बड़े बड़े कमाल के, बड़े शरीफ लोग, बड़े अच्छे, बड़े सॉफ्ट स्पोकन कितने लोग देते हैं। और यार, इस मुआशरे के अंदर जिसमें आप रह रहे हो, यहाँ तो शरीफ आदमी, पढ़े लिखे बंदे को, इसके पास वसाइल नहीं, उसको वोट कोई नहीं देता, उसको वोट कोई नहीं देता। आप यहाँ प्रोग्राम नहीं खत्म नहीं करना, आप कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, ये सियासतदान भी, लेकिन ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। बट एट द मोमेंट
کیا آپ کے علم میں کوئی ایسا بندہ ہے جو بہت اچھا شریف آدمی بڑا پڑھا لکھا ہو اور اس کو اپنے کردار اور پڑھا لکھا ہونے کی بنیاد پہ اپوزیشن نے تو دیکھیں نا جو کام میں کرنا ہے. بات آپ سے سوال کرنے لگا ہوں چاروں سے کرنے لگا ہوں کہ کوئی ایک بندہ آپ کی نظر میں ایسا ہو جس کو اس کے کردار اس کے پڑھا لکھے ہونے کی بنیاد پہ وسائل نہ ہو اور اس کو پارٹیاں ٹکٹ دے دیں یا اس کو لوگ ووٹ دے دیں, کوئی آپ کی نظر میں ہو تو مجھے بتا دیجیے. یہ سوال ویسے بڑا اچھا ہے. نہیں دیکھیں پورا سیاسی نظام کے اندر یا آپ تعلیمی نظام میں دیکھ لیجئے, میڈیا کے اندر دیکھ لیجئے, تنزلی کا شکار ہے ایک, اور اس پہ چرچا بھی ہوتا رہا ہے, بحث بھی ہوتی رہی ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں, کیوں انٹالرنٹ سوسائٹی ہے, کیوں یہ انتشار کا شکار ہے, کیا ریاست کے اداروں کے اندر جو ہے وہ ایک خطوط وضع ہونے چاہیے, کس طریقے سے نیب کا چیئرمین آپ دیکھیے جسٹس جاوید اقبال ایک خاتون ہے, وہ ٹورزم پروموٹ کرنے کے لیے ان کو یہاں پہ انتہا پسندی ذہن میں گھسی ہوئی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ ان کا یہ جورسڈکشن ہے نیب کی, نہ ان کا یہ کوئی پریروگیٹو ہے, خام خواہ میں انہوں نے دے دیا. اگر یہ ہیجانی کیفیت, یہ انتشار اگر اسی طرح برقرار رہا تو بگاڑ کی طرف جائے گا. میں سمجھتا ہوں دیکھیں دو بنیادی تبدیلیاں میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی نظام کے اندر بگاڑ کی طرف یہی بات جائے گی, لیکن جو آج باہر احتساب عدالت کے لوگ گئے, عوام کا ایک رد عمل تھا, وہ لوگ گئے نواز شریف کو لینے کے لیے, ان باتیں اور طرح ہیں. میرے لیڈر جائے تو میں بھی بندے لے کے چلا جاؤں, لیکن فواد چودھری صاحب نے تو کہہ دیا, آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا, ہم اس کو جیل کے اندر غلط رویے ہیں. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو پیپلز پارٹی نے جہاں پہ اس طرح کا رویہ کیا انہی کے سامنے آ گیا, یہ اپنے ہی گرداب میں پھنستے ہیں. اسی طرح نون لیگ کو آپ دیکھ لیجئے, نیب کے قوانین کو دیکھ لیجئے آپ, اور ان کو دیکھ لیجئے کس طریقے سے 62-63 کی جو شکل ہے اس کا استعمال, اور عادل خان صاحب کے خلاف ہی بینچ بن گیا. میں ایک بنیادی جو انہوں نے جو بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی تبدیلی اگر کرنی ہے, موروثی سیاست کو اگر ختم کرنا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں, آپ عمر ایوب دیکھیں, ان کے 2 کزنز ہیں, پرویز خٹک صاحب ابھی خالی کر رہے ہیں, ان کا آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ایک اپنی بیوی کو دے رہے ہیں, ایک بھائی کو ہے, ایک بھتیجا کہیں پہ ہے. اسی طریقے سے آپ شہباز شریف دیکھ لیجئے, حمزہ شہباز دیکھ لیجئے, اسی طرح خواجہ آصف کا دیکھ لیجئے, اسی طرح بلاول زرداری صاحب, اور جو بھی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر کیا تبدیلی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے, یہ جو الیکٹیبلز کی سیاست ہے اس کے اندر صرف ایک مقصد سے کہ کہیں نہ کہیں یہ ہمیں رکھنا پڑے گا کہ ایک آدمی 2 یا 3 دفعہ منتخب نہیں ہو سکتا, یا ایک گھر سے 4-4 5-5 ٹکٹس نہیں ہونے چاہیے. ذرا مجھے بات اس پہ کرنی ہوگی. جی میں بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد میرے آپ دونوں پہ آئیں گے, چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. چودھری صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر آپ لوگ اسی طرح احتجاج کرتے رہے تو ہم ٹرائل کو جیل میں لے جائیں گے. پتہ نہیں جی کس کو جیل میں لے کر جائیں گے, ہمیں جیل میں لے کر جائیں گے یا ٹرائل کو جیل میں لے کے جائیں گے, یہ تو آپ کو چودھری صاحب سے ہی پوچھنا ہوگا کہ وہ کیا رویہ رکھنا چاہتے ہیں. اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو رویے پھر سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں, ابھی تو حکومت سازی شروع بھی نہیں ہوئی, حکومت بنی بھی نہیں ہے, تو اس رویے کے ساتھ تو پھر ایسے ہی چلے گا جیسے چل رہا ہے. میں ذرا بات کرنا چاہ رہا تھا 2 چیزوں پہ. ایک تو موروثی سیاست, اویس توحید صاحب نے اچھی بات کی, مجھے اس کی بہت سمجھ نہیں آئی, کیونکہ جمہوریت تو بڑی سیدھی سی چیز ہوتی ہے. بل کلنٹن ہے تو ہلری کلنٹن ہے, جارج بش سینئر کے والد جو تھے وہ سینیٹر تھے, ان کا ایک بیٹا پریزیڈنٹ بنا, پریزیڈنٹ کی موجودگی میں 2 بیٹے گورنر تھے, ایک وہاں کا ٹیکسس کا, ایک فلوریڈا کا, پھر ایک پریزیڈنٹ بنا, پھر ایک نے الیکشن لڑا. کینیڈیز کی جو لوگوں نے ووٹ دیے نا سر ان کو, وہی کہہ رہا ہوں, پبلک سروس کی جو کینیڈیز کی تحریک, یہ مخصوص نشستوں کی بات. آپ ٹھہر جائیے ایک سیکنڈ, صرف مخصوص کی تو بات نہیں ہوئی نا یہاں پہ. آپ نے الیکٹڈ لوگوں کے نام لیے, آپ بھی کرتے ہیں تو آپ جنرلائز کرتے ہیں, آپ نے نام دیے ہیں لوگوں کے اور بالخصوص ٹارگٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو. تو یہ اگر آپ کوئی نئی قسم کی جمہوریت لانا چاہتے ہیں جہاں پہ جس خاندان میں سے ایک شخص آ جائے دوسرے خاندان کے فرد کو حق نہیں ہے, آپ کوئی قانون سازی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک نئی جمہوریت دنیا میں انٹروڈیوس کروائی ہے جہاں پہ انفرادی طور پہ حق نہیں ہے آپ کو پبلک سروس کا, تو پھر آپ کو اسی طرح کے قوانین جو ہیں وہ وراثت پہ بھی لگانے چاہیے کہ بڑے بیٹے کو جیسے پرانے ہوتا تھا ملے اور اس کے بعد کسی اور بیٹے کو وراثت میں کچھ نہ مل سکے, یا بالکل ہی کسی کو وراثت میں کچھ نہ مل سکے.
افرمیٹیو ایکشن کے لیے ہم نے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں مائنورٹیز کا استحصال کیا گیا ہے، خواتین کا استحصال کیا گیا، تو افرمیٹیو ایکشن کے لیے ضروری بات کر رہے ہیں. جی آپ کہہ لیجیے گا، میں ذرا بات اپنی لیکن ختم یہ تو دوسرا کروں. پوائنٹ بتا رہے ہیں اس میں میں ختم کر لوں. اگر قیادت کا حق کیا اسی خاندان کے فرد کا ہے؟ چلے آپ جواب. کیا یہ موروثی سیاست کا ہے؟ اور یہ بل کلنٹن اور جارج بش کی مثال یہاں پہ اپلائی نہیں ہوتی ہے، تو پورے خاندان یہاں پر بالکل ایسی بات نہیں ہے. یہ کوئی نئی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، ہوگی کوئی ایسی جمہوریت، میری نظر سے نہیں گزری، ہم بھی جمہوریت پڑھتے رہے ہیں. میں بالکل صحیح ہے، ہر شخص کو پاکستان کا جو سٹیزن ہے یہ حق ہے، اس کا باپ ہو، بیٹا ہو، ماں ہو، بیٹی ہو، جمعدار ہو، سینیٹر ہو، ہر پروسیس کی ہے. جب شہباز شریف صاحب الیکشن لڑتے ہیں، ان کا بیٹا الیکشن لڑتا ہے تو پروسیس کے ذریعے آتا ہے. جب زرداری صاحب الیکشن لڑ کے آتے ہیں، الیکشن لڑ کے آتے ہیں، کوئی کسی بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ دوسرے کو بتا سکے کہ تم نہیں الیکشن لڑ سکتے. کوئی بیسیکلی کسی کی ولدیت ہو، لیکن کوئی اچھے خاندان سے نہ ہو. اچھا ہے نا کہ اب یہ الیکشن پہ الیکشن ہوتا رہے گا. اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اچھے خاندان سے نہیں، ہم اس کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے. آپ کون ہوتے ہیں کسی کو بتانے والے کہ کوئی الیکشن آپ لڑ سکتے ہیں؟ یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں. کیسے بات ہے؟ غلط نقطے پہ وکالت کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. نہیں صاحب، جمہوریت میں نے آپ کا پورا نقطہ نظر، آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ میں نے پورا نقطہ نظر سنا ہے. یہ حق اسی طرح اور یہ تو ہرا کے آئی ہیں بھائی. سرداری نظام، میں نے اسی طرح کی باتیں سنی ہیں. میں نے ساری زندگی، یہ 62-63 بھی یہی ہے، پڑھے لکھے لوگ اگر 62-63 بھی یہی ہے. بھائی صاحب آپ انٹیمیڈیٹ نہیں کر پائیں گے. یہ پڑھے لکھے کہہ کے انٹیمیڈیٹ نہیں کر پائیں گے. نہیں ٹھہریے، یہ مجھے انٹیمیڈیٹ اس پروگرام میں نہیں کر پائیں گے. یہ پڑھے لکھے والی باتیں کر کے جمہوریت جو ہے وہ ہر بندے کا، ہر سٹیزن کا حق ہے. کوئی یہ حق نہیں سکتا. کرشنا کماری جیسے لوگوں کو آنا چاہیے اور ہم لے کر آتے ہیں. اگر میرا کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں سنا جائے تو یہ بات جاتی ہے. تو جو ویسا بات کرے، دیکھیں میرا خیال ہے اس کو ہم جنرلائز کر لیتے ہیں کہ یہ پارٹیوں کے اندر بھی دیکھیے نا، مخصوص نشستوں کے اوپر جس طرح سے لوگ رشتہ داروں کو اٹھا کے خواتین کو لایا جا رہا ہے، حالانکہ ان کا حق ہونا چاہیے کہ وہ لڑکے آئیں. آسما میں بے شک گورنمنٹ سے ہوں، لیکن ابھی ہم نے پرسوں اوت لینا ہے تو ایز پرائم منسٹر، تو ابھی مجھے آپ تھوڑا سا ایج دے دیں، مجھے بھی بولنے کا موقع دے دیں. سب سے پہلی بات ڈاکٹر صاحب نے وہ جو پہلی بات کی تو وہ میرے دل میں ہے، میں اس کا جواب ضرور دوں گی. یہ بالکل غلط سٹیٹمنٹ دی کہ عمران خان نے کسی کو تھپڑ مارا. عمران خان کی سیکیورٹی کا ایشو تھا، اگر کوئی زبردستی جا کے چپکے گا، وہ پہلے بھی گر چکے تھے 2013 میں لفٹر سے گر چکے تھے اور ان کی زندگی کو خطرہ تھا، تو ان کو سیکیورٹی کا ہے کہ آپ ان کے زیادہ قریب نہ ہیں. اگر وہ اپنے کسی بندے کو کہیں کہ آپ میری پیچھے زیادہ ٹچ ہو کے سیڑھیاں چڑھ رہے ہوں، وہ میں نے بھی فوٹیج دیکھی ہے، اس کا آپ تھپڑ نہیں کہہ سکتے. اور دوسرا جو عمران کا جو آپ لوگوں نے ایم پی اے کا کراچی کی بات کی ہے، اس کی آگے سب سے زیادہ ریٹیلیشن، سب سے زیادہ کرٹیسزم ہماری اپنی پارٹی میں ہماری طرف سے آئی ہے. سوشل میڈیا میں دیکھیں، لیکن صرف شو کو نہیں مان لے آگے لا آف دا لینڈ وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس کو کبھی بھی پی ایم ایل این کی طرح بدتمیزی کرنے پر یا کسی کی انسلٹ کرنے کے اوپر یا وزارت نہیں دیں گے. جیسا دانیال عزیز، خواجہ سعد رفیق، عابد شیر علی، ہم اس طرح نہیں کریں گے. He will be accountable and you will see. اور عاطف خان کو کیوں نہیں بنایا؟ آگے سنیں، he'll pay the price. اب جو آپ نے موروثی سیاست کی بات کی، ہر شخص کو رائٹ ہے کہ وہ آئے پارلیمنٹ میں الیکشن لڑے، لیکن یہ کسی کو بھی رائٹ نہیں ہے کہ حمزہ شہباز ہی صرف جا کے وہ بنیں گے، اپوزیشن لیڈر بنیں گے. اگر ان کی پارٹی ان کو نہیں، وہ بات پھر وہی ہے. دیکھیں الیکشن لڑ کے ہر کوئی آئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہر کی پوزیشن صرف اسی خاندان کو دے دیں اس پارٹی کے اندر. پھر یہ پھر خاندان وہ کیا کہتے ہیں غلامی اور اس کی والی زندگی ہوئی نا، غلامہ، یعنی یہ خاندان غلامہ اور خاندان شریفہ ہوا نا. اس کا مطلب کہ کوئی اور مائی کا لال پیدا نہیں ہو سکتا نا، کیا کہ کوئی حکومت کرے. سب آئیں، الیکشن لڑے، سب ووٹ کی طاقت سے آئیں، لیکن یہ مت کہیں کہ پھر صرف کیپیبل پرائم منسٹر کے لیے. آپ کے پارٹی میں لوگوں کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، 4-4 5-5 لوگ ہیں، وہ رشتہ داری کی بنیاد کے اوپر ان کو ٹکٹ کی بات کر رہی ہوں.
पार्लियामेंट में कभी भी इमरान खान का बेटा या इमरान खान की विरासत में कोई शख्स या उनकी बहन, हाँ, नहीं सिर्फ कोई इमरान बेटे- खान साहब, उनकी मेरी जात भी पे तो बता कोई दें। करप्शन का भी दाग हम नहीं तो है। अपनी मगर बता आपकी दें। जमात में बहुत से से लोगों लेके की जिसमें विफाक नहीं, की कोई ऐसा सतह बंदा तक ना मुझे repetition बता इंतखाब दे होने किसी बंदे चाहिए। की। अच्छा। इंतखाबात होने चाहिए पार्टी के अंदर। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, चाहिए। बिल्कुल होना विफाक चाहिए। से- खान साहब ने कैसे- करवाया और उनको कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने ये पड़े। कैसे और हो उससे सकता कि है हमारे कि हक में जो दानियाल मुरीद अजीज थे- अगर नायल हो गए तो महनाज उसकी बहुत जगह पढ़ी नहीं लिखी है। हाँ। अगर ख्वाजा आसिफ साहब है तो वो अपनी बीवी को नॉमिनेट जी करेंगे, सर, किस तरह ये का जी सूरत हाल है भाई? जी देखिए, कैसा गुजारिश ये है कि हमें ना, हम पाकिस्तान कोई एक दुनिया में एक आइसोलेटेड कोई मुल्क नहीं है जहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई निज़ाम नाफज करना चाहते हैं। ये किसी जमातें जमहूरियत पसंद नहीं होती, समाज जमहूरियत आती है समाजों के अंदर, और सिर्फ अफराद नहीं, पार्लियामान के अंदर जमहूरियत नहीं आ जाती। आप एक ग्रोइंग समाज हैं, आप एक ग्रोइंग डेमोक्रेसी हैं, और ये याद रखिए हमसे ज़्यादा मजबूत डेमोक्रेसी हिंदुस्तान की है। वहाँ पे भी आपको बदर जाए उतम ये विरासत मिलेगी, विरासती निज़ाम मिलेगा। आप बांग्लादेश देखिए, आपके यहाँ आपसे ज़्यादा वर्किंग डेमोक्रेसी वहाँ पे है इस वक्त, और वहाँ पे भी आपको विरासत मिलेगी। खत्म हो रहा है। मेरी गुजारिश सुन लीजिए आप।